اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ اور لو اگر یؤاخذ پکڑے گرفت کرے مؤاخذہ کرے اللہ تعالی الناس انسانوں کا لوگوں کا بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے ما ترکا تو نہ چھوڑے علیہا اس زمین پر من دابۃ کوئی چلنے والا. اگر لوگوں کو ان کے گناہوں کی اور ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ پکڑنے پر آئے تو اس زمین پر کسی بھی جاندار کو زندہ نہ چھوڑے. ظلم سے مراد ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر مناسب مقام پہ رکھنا، جو اس کی جگہ نہیں نہ بنتی وہاں اس کو رکھ دینا. مثال کے طور پر ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اس کا مقام ہے سر، اگر اس کو پاؤں میں رکھا جائے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. عبادت کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے خاص ہے، اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے یا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت ہو تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. پھر اسی طرح اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، پیچھے جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں یہ ان کے ظلم ہیں مشرکین کے. اللہ کی اولاد بتانا، اللہ کی بیٹیاں ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، اللہ کے لیے طرح طرح کی مثالیں گھڑنا، مال میں سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کے حصے نکالنا، نظر نیاز وغیرہ کسی اور کے نام کی، تو یہ سارا ظلم ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے پر آئے تو اس زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑے. یہی بات قرآن پاک میں دیگر جگہوں پر بھی ہے، سورہ فاطر کی آخری آیت میں بھی ہے کہ ما ترک علی ظہرہا من دابہ. اگر اللہ مؤاخذہ کرنے پر آئے نا لوگوں کا ان کے گناہوں اور ظلموں کی وجہ سے تو زمین کی پشت پر کوئی زندہ جاندار باقی نہ بچے. اتنے گناہ ہیں. پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے نا پھر سارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، چرند پرند نیک بد سب کے سب. وہ حدیث ہے نا کہ جس وقت قرب قیامت ایک لشکر چلے گا کعبۃ اللہ پر حملے کے لیے، صحیح بخاری شریف میں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے گا. ایسا عذاب آئے گا ساری زمین میں دھنس جائیں گے. ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی جی سارے دھنس جائیں گے؟ فرمایا ہاں. پوچھا نیک بھی بد بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن قیامت کے دن ان کو پھر اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا. کس کی نیت تھی کہ میں نے بیت اللہ پر حملہ نہیں کرنا، کس کی نیت تھی کہ اس کو مجبور کر کے لایا جا رہا ہے، کس کی نیت تھی کہ ہاں بالکل بیت اللہ کو گرا دینا چاہیے. تو یہ قیامت کے دن پھر نیتوں پر اللہ اٹھائے گا کیونکہ ہر ایک کی نیت کا اللہ کو پتہ ہے. تو معلوم یہ ہوا پھر جب عذاب آتا ہے نا تو اس کی لپیٹ میں پھر سارے آ جاتے ہیں، اچھے بھی برے بھی نیک بھی بد بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس قدر لوگوں کے ظلم ہیں گناہ ہیں انسانوں کے کہ اگر اللہ ان پر انہیں پکڑنے پر آئے نا تو زمین پر کوئی جاندار، اتنی اس کی نحوست ہے. ظاہر زلزلہ آئے گا، آسمان سے کوئی آفت آئے گی تو پھر سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے نا. اب اس آفت نے یہ تو نہیں نا دیکھنا کون اچھا ہے کون برا ہے. تو اللہ نے فرمایا لیکن ولیکن اور لیکن یؤخرہم وہ ان کو مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی اللہ نے دراز کر رکھی ہے. الی اجل ایک مدت تک مسمن مقرر، ایک مقرر وقت تک اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ چلو بھی یہ تمہارا وقت ہے، فلاں وقت کہ جس وقت اجتماعی عذاب ہونا ہے اس وقت تک تمہیں مہلت ہے، فلاں وقت تک کہ جب تک تمہاری موت آنی تمہیں مہلت ہے. فَإِذَا پھر جب جاء آ جائے گا اجلہم ان کا وقت مقرر
لا یستأخرون تو نہیں وہ لیٹ ہوں گے ساعتن لمحہ بھر کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں ہوگی، ولا یستقدمون اور نہ ہی وہ اس سے پہل کر سکیں گے، یہ بھی نہیں کہ پہلے ہی ان کا وقت آ جائے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے رہ سکتے ہیں، بالکل عین وقت مقرر پر اللہ کی طرف سے جو گرفت ہونی ہے یا اللہ نے اپنی طرف جو بلا لینا ہے، اللہ نے جو موت دینی ہے وہ آ کے رہنی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما یکرہون وہ جسے خود ناپسند کرتے ہیں، جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں نا معاذ اللہ، وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پھر اچھی ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے اپنے لیے بیٹیاں پسند ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو، اپنی لونڈی کو اپنے ساتھ شراکت دار نہیں بنانا چاہتے، ہمارا غلام ہو کر، ہمارا ماتحت ہو کر ہمارے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے، پسند ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ کے لیے، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے، اس کو اللہ کا برابر بنا دیتے ہیں کہ فلاں بھی اللہ کا شریک ہے، فلاں بھی اللہ کے اختیارات میں اللہ کا ساتواں ہاتھ دیتا ہے، اللہ کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، فلاں بھی سنتا ہے، اللہ بھی مشکل دور کرتا ہے، فلاں بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیز جو وہ اپنے لیے پسند نہیں نہ کرتے، معاذ اللہ وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، پھر اللہ کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد کے دعوے کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے کہا یہ کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ اور بیان کرتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بکتے ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کل جیسے ہم نے پڑھا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں، اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے، ساری کائنات کے اوپر یہ جھوٹ گراں گزرتا ہے۔ جب اللہ کی اولاد ہی کوئی نہیں، پھر اس کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تو اللہ نے کہا یہ جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک اور جھوٹ ان کا یہ ہے کہ انا کے بے شک، لہم ان کے لیے، الحسنہ بہت اچھا بدلہ ہے۔ کرتوت کیا ہے اور امید کیا ہے؟ کام تو یہ ہے نا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ گالیاں دینا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے نا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، یہ ایسے ہی جیسے مجھے گالی دے رہے ہو۔ وقت کو گالی دے کے بندہ در حقیقت اللہ کو گالی دیتا ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا بدلہ ملے گا، جس رب نے یہاں نوازا ہے وہ آگے بھی نوازے گا، یہاں دیکھو نا اتنا کچھ ہمیں دے رکھا ہے، اتنی ہم موج کر رہے ہیں، اتنی دولت ہے ہمارے پاس۔ مشرکین کو، کفار کو، اللہ کے دشمنوں کو یہ توقع رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی خام خیالی ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ کیا ہے کہ لا جرامہ نہیں ہے کوئی شک، انا کے بے شک، لہم ان کے لیے، النار آگ ہے، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، مفرتون اس میں داخل کیے جائیں گے، اس میں آگے آگے ہوں گے۔ یہ جتنے سرکردہ لیڈر ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، یہ سارے آگے آگے ہوں گے، قوم ساری ان کے پیچھے ہوگی۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے کہا نا فرعون کا ذکر کرتے ہوئے، یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن فرعون آگے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فراتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے ہی پہنچ کرنا، وہاں تمہارے آنے کا انتظار کروں گا کہ تم نے میرے پاس آنا ہے، تمہاری وہاں کیا ضروریات ہیں، تم سے پہلے ہی میں پہنچ کر تمہاری ضروریات کی چیزیں وہاں مہیا کروں گا۔ تو فرت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور یہ اس کے اندر داخل ہوں گے۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، الی امم بہت سی امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کی طرف ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، یہ مکہ والے کو پہلی یا نئی قوم نہیں ہے، ان سے پہلے بہت ساری قومیں امتیں گزری ہیں، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزرے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ شیطان نے جو کیا نا وہی ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ فزینا
پس مزین کر دیا لہم ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال کو، ان کے اعمال بڑے خوبصورت کر کے پیش کیے، تم اچھا ہی تو کر رہے ہو، تم اچھی راہ پر ہی چل رہے ہو، ان مسلمانوں کا کیا ہے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، دیکھو تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، یوں کئی قسم کی خوشنما چیزیں ان کے سامنے شیطان پیش کرتا ہے۔ تو دنیا میں یہ کرتا رہا، فہوا پس وہی ولیہم ان کا دوست ہوگا، الیوم آج یعنی قیامت کے دن، جس کے ساتھ دنیا میں دوستی تھی قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ دوستی ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جس کے ساتھ دوستی ہوگی نا، جس کے ساتھ محبت ہوگی، اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب دنیا میں شیطان دوست تھا، قیامت کے دن بھی شیطان دوست ہے۔ وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ شیطان کی دوستی سے نکلنے کا راستہ پھر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما اور نہیں انزلنا ہم نے نازل کیا علیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب کتاب کو الا مگر لتبینا اس لیے کہ آپ بیان کر دیں، وضاحت کر دیں، کھول کر رکھ دیں لہم ان کے لیے الذی اس چیز کو اختلافو کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے فیہ اس میں، جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں نا، ان اختلافات کا حل صرف اللہ کی کتاب قرآن پاک میں موجود ہے، وہاں سے آ کے فیصلہ کروا لو، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، فلاں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن پاک پر پیش کر لو، قرآن جو بیان کر دے بس وہاں پر اپنے اختلافات کو حل کر لو۔ تو اختلافات کا حل کسی اور کتاب میں نہیں، کسی کے دستور میں نہیں، کسی کے منشور میں نہیں، اختلافات کا حل اللہ کی کتاب قرآن پاک میں، یہاں ہے بندہ آ کر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کر سکتا ہے۔ فرمایا وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے لوگوں کے لیے جو اللہ کا پیغام مان لیتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو یہاں سے ہدایت بھی ملے گی، جب اس کے مطابق چلیں گے تو ان پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ تو پیچھے دیکھیں نا جہنم کا اور اسی طرح جہنم کی آگ اور دردناک عذاب کا ذکر ہوا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے ان ساری چیزوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ واللہ اور اللہ تعالی انزل اسی نے نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی کو فاحیا پس زندہ کیا بہی اس کے ساتھ الارض زمین کو بعد موتها اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ پچھلی آیت میں وحی کا ذکر ہوا ہے، کتاب کا، کتاب کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے اللہ نے اتاری، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ انسانوں کو روحانی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سمجھنا ہو تو یہیں سے سمجھ لو، وہی اللہ ہے نا جو آسمان سے بارش اتارتا ہے، پانی زمین پہ اترتا ہے تو اس پانی کو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، مردہ بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، لہلاتی ہوئی کھیتیاں نکل آتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سے تو وہ زمین ہی اچھی ہے کہ جس نے آسمان سے ہونے والی بارش کو قبول کر لیا ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، کتاب اتاری، تمہارے دل کی زمین نہ بدل سکی، تمہاری دنیا نہ بدل سکی، تمہارے اوپر قرآن نے کوئی اثر نہ کیا، اللہ کے کلام نے۔ دیکھو زمین ایک بے جان چیز ہو کر بارش کا پانی اللہ کی رحمت اس کو قبول کر لیتی ہے، اور دیکھیے اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ تم بھی اگر زندگی چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے جو اللہ نے آسمان سے کتاب اتاری ہے نا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے، سبق ہے، لقوم اس قوم کے لیے یسمعون جو سنتی ہے، سننے والے لوگ یعنی کانوں سے سنتے ہیں، دل میں بات کو اتارتے ہیں، ان کو اس سے بڑا سبق حاصل ہوگا کہ ہمارے رب نے یہ کلام اتارا ہے اور اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مگر نہ کتنے لوگ ہیں جن کے کان ہیں، دل ہیں، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن درس عبرت نہیں پکڑتے، پھر اللہ کو ان پر سخت غصہ آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ضرور ہیں لیکن سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے کہا آنکھیں ہیں دیکھتے ہی نہیں۔
اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو پھر جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور کو پھر بھی اگر پٹا ڈال کے کسی طرف لے کے چل پڑو نا، چل پڑے گا، ان تو بیچاروں کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر سخت غصہ کیا ہے جن کے پاس یہ نعمتیں بھی ہوں پھر بھی وہ اللہ کے پیغام کو نہ سننے پر آئیں نہ سمجھنے پر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام پاک کا فہم عطا فرمائے اور اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کا کلام سن کر پڑھ کر اس سے اثر لیتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے پر آئے تو اس زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑے، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور لیکن وہ تو انہیں مہلت دے رہا ہے ایک وقت مقرر تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ تو وہ اس سے لمحہ بھر کے لیے لیٹ ہوتے ہیں نہ ہی اس سے پہل کر سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے وہ کچھ تجویز کرتے ہیں جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، ان لهم النار، کہ بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک وہ اس میں پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت خوشنما بنا دیا۔ فهو ولیہم اليوم، آج بھی شیطان ہی ان کا دوست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں ہم نے اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، إِلَّا مگر لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ آپ ان کے سامنے وہ سب کھول کر بیان کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ بنجر بے آباد ہو جانے کے بعد زندہ کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں سننے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی درس عبرت ہے۔